الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے 1442 ہجری مطابق 28 اگست سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. خاص طور سے اس ماہ محرم کے جو محرمات ہیں، خاص طور سے اس ماہ محرم میں جو منکرات ہیں، جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو ماہ محرم نہایت ہی حرمتوں والا مہینہ ہے جس میں فسق و فجور بھی حرام ہے، قتل و غارت گری بھی حرام ہے، جھوٹ چوری چکاری بھی حرام ہے، ایک دوسرے کا غبن غصب کرنا بھی حرام ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنا بھی حرام ہے. غلط جتنے بھی منکرات اور محرمات ہیں، اس لیے اسے ماہ محرم کہا جاتا ہے کہ اس میں لڑائی بھڑائی، جھگڑا، مار، قتل، خون، غارت گری سب حرام کر دیا گیا. اس کی حرمت کی وجہ سے، ان 4 مہینوں کی عزت کی وجہ سے جو مسلسل 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 مہینہ رجب کا آتا ہے، اس لیے اس کو ماہ مبارک کہا گیا، مکرم اور محترم. محرم کو مکرم اور محترم اسی لیے کہا گیا. تو ہم اور آپ اسی مناسبت سے ہم اور آپ اسی مہینے میں جو سانس لے رہے ہیں، اس کے حرمت کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت جب سے دنیا بنائی ہے، قیامت تک کے لیے اس مہینے کو محترم اور مکرم اور معزز بنایا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے احترام اور اس کے اکرام جو مسلمانوں کے اوپر ضروری تھے کرنے کے لیے، مسلمان اس ماہ محرم کو بھول گئے. 31 دسمبر جو انگریزی مہینہ ہے، انگریزی سال کے خاتمے پر خوب ڈھول بجائے جاتے ہیں اور خوب مستیاں کی جاتی ہیں اور خوب اس کے اندر رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں. یہ مسلمانوں کو یاد رہے، لیکن ماہ محرم کی حرمت اور اس کی عظمت کا مسلمانوں کو پتہ نہیں رہا. اس کی دوسری اہمیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت کو اسی 10ویں محرم کو بنایا. اللہ حضرت آدم کی تخلیق اور آپ کی پیدائش بھی 10ویں محرم کو ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان سے بچا کر اللہ رب العزت نے اس کشتی کو اسی 10ویں محرم کو ساحل پہ لگایا تھا، جودی پہاڑ پر. الغرض اس ماہ محرم کی بڑی حرمت اور بڑی عظمت ہے. اور اس ماہ محرم میں اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کفار قریش 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین جو روزہ ہے وہ محرم الحرام میں، یا جو روزے ہیں محرم الحرام میں اس کے روزے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے. اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین اور افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، نفلی نمازیں تہجد کی ہے. یہ فرض نمازوں سے سب سے زیادہ افضل نماز ہے. اتفاق ہے یہ کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اس ماہ مبارک میں پیش آئی. اب کون سی تاریخ کو کب کچھ لوگ ماہ محرم بتاتے ہیں، کچھ لوگ ماہ ربیع الاول بتاتے ہیں، مختلف روایتیں. الغرض
کوئی صاف اور صحیح روایت اس سلسلے میں نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے، خبیثوں نے، مردودوں نے، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو قتل کیا، انہیں شہید کیا مظلومن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھتکار اور پھٹکار ہو ایسے ظالموں پر اور ایسے یہودی نماز سبائیوں پر۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسی شہادت کی یاد میں عاشورہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں یہی عام طور پر بیٹھا ہوا ہے، یا کثرت تقاریر اور تحریر اور بیانات سے ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، سن 61 یعنی 61 ہجری میں یہ شہادت ہوئی ہے، اور اللہ کا دین جو اسلام ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ رب العزت اس دین کو مکمل فرما دیا تھا۔ تو اس عاشورے کا جو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی آپ نے تلقین فرمائی، یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا حضرت حسین کی شہادت سے نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ اس کی افضلیت کا، نہ اس کی حرمت کا، نہ اس کی تعظیم اور تکریم کا۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے تو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی تمام صغیرہ جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یعنی اس روزے کے عاشورہ کے 10ویں محرم کے روزے کے پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بتایا، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس احسان کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا مستحب قرار دیا گیا، اور یہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی یہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو انہوں نے دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو آپ نے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ کو، ان کے قوم کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون کے ظلم و جبر سے، ہم اس کے شکرانے میں، اس کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں اور حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں گا تو اس کی 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد بھی، اس کے پہلے بھی ایک دن روزہ رکھنا درست ہے، لیکن بہرحال وہ روایت جو بعد کی ہے 11 کی وہ ضعیف ہے، لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 3 روزہ اگر رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے افضل ہے، 2 رکھے تو بھی افضل ہے، صرف 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کی پچھلے سال کے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ الغرض مستحب ہے، جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ امت میں عزیزان گرامی، یہ جو اب یہ تو رہی محرم کے فضیلت، مقام، اور کئی دفعہ ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے، میں نے من باب تذکیر، یاد دہانی کے طور پر ان باتوں کو دہرا دیا ہے، لیکن اصل جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ شرک اور یہ بدعات اور یہ خرافات، یہ ڈھونگ، یہ دھتورے اور یہ ناچ اور یہ گانے، یہ بھگڑے اور یہ لپے، یہ ڈبے، یہ تعزیے، یہ شدے، یہ علم، یہ چبوترے، اس مہینے میں یہ کہاں سے اور کیوں یہ بدعات اور کیسے وجود پذیر ہوئیں؟ یہ صرف اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی یاد میں یا حسین لبیک، یا حسین کے فلک شکاف نعرے لگائے جاتے ہیں، یا علی مشکل کشا، اور کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کالے کالے لباس پہنے جاتے ہیں، کالے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، شادی اور بیاہ کو حرام قرار دیا جاتا ہے، مساجد کی اور مقابر کی، خصوصی طور پر مقبروں کی، قبروں کی، قبرستانوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، ماتم ہوتے ہیں، مرثیہ خوانی ہوتی ہے، نوحے ہوتے ہیں، اس کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جگہ جگہ چوکوں پر، چوراہوں پر واعظین اور یہ تقریر کرنے والے سب خوب سبینے لگائی جاتی ہیں، ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، سینے کوٹے جاتے ہیں،
تھپڑیں ماری جاتی ہیں چہروں پر، اور اسی طرح سے ماتمی جلوس ہوتے ہیں، تلوار، تیر، تبنگ، چاقو، یہ تمام سے ذریعے 56 چھریاں لے کر کے اپنے پیٹھوں، اپنے پیٹھ کو، اپنے سینے کو سرخ کیا جاتا ہے، یہ تمام خنجر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، بچوں کے سر چیرے جاتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کیا کیا گھناؤنی اور بلکہ آگ کا فرش بچھایا جاتا ہے، جس آگ سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا، جس آگ سے بچنے کا حکم، اسی آگ کے اوپر ننگے پیر دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، اور بلکہ اب تو یہ بھی ہے کہ باقاعدہ مسلح بچھا کے نماز بھی، سجدے بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اتنی ترقی کے دور میں جبکہ چھریوں چاقوؤں کا اب زمانہ نہیں رہا، لوگوں کو اپنی ماتمی تمیز بھی بدلنی چاہیے، اسلحے بھی بدل، تو پستول ہے، AK-47 ہے، یہ لگا کے ماتم کرنا چاہیے، لیکن بہرحال شیطان تو شیطان ہے، سمجھنے بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ المہم اسی طرح سے جگہ جگہ نیاز اور فاتحے کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور وہ حسین جو جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ پیاسے بھوکے کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، ان کے نام پہ ٹھرے پیے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور کھچڑے بنتے ہیں، باقاعدے کھچڑے، 7 رنگی کھچڑے، 5 رنگی کھچڑے، اور بھجیے، پکوڑیاں، اور پورے محلے، پورے گاؤں اور چاروں طرف بستیوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، یہ تمام سب جو ہے کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ 10 دن چارپائیوں پہ سونا حرام قرار دیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے رہتے ہیں، کوئی حضرت حسن کا منگتا بنتا ہے، کوئی پائک جھومتا ہے، کوئی کچھ باقاعدے کھپچیوں کے تعزیے بنائے جاتے ہیں، گنبدیں بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر 2 ہرے باقاعدے قبریں رکھی جاتی ہیں، ایک سرخ اور ایک ہری قبر ہے، یہ حضرت حسن کی قبر ہے، اور ہر لال قبر جو ہے یہ حضرت حسین کی قبر ہے، استغفر اللہ۔ باقاعدے اس کے طواف ہوتے ہیں، تازیوں کے نیچے سے گزرا جاتا ہے، عورتیں باقاعدے اپنے روپٹے اور اپنے اس کو لے کر کے جب تعزیے کا ماتم ہوتا ہے یا تعزیہ گشت میں نکلتا ہے تو باقاعدے اپنے آنچلوں سے راستوں کو صاف کرتی ہوئی اس کے رکوع اور اس کے سجدے اور اس کے پائے بن کے جھومتے ہیں، رکوع کر رہی ہیں، تمام سب چیزیں ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، بر صغیر ہند و پاک میں یہ تمام سب چیزیں کرتے ہیں، اور اس میں صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ اس میں سنی بھی، غیر مسلم کفار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑی عقیدت و محبت سے نظر و نیاز کرتے اور مانتے ہیں۔ یہ اس محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور آپ ٹی وی اور اس کی اسکرینوں پر باقاعدے دیکھ رہے ہوں گے۔ ملا باقر مجلسی جو شیعوں کا امام ہے، یہ عجیب و غریب، ایک عجیب و غریب شہادت حسین سے متعلق بڑے تضادات، بڑے عجیب و غریب بیانات ہیں۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ماتم اور نوحہ اور گریہ اور زاری کا جو آغاز ہوا وہ یزید ابن معاویہ کے گھر سے ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو دشمن ہوتا ہے، اگر دشمن اپنے دشمن کو قتل کر دیتا ہے تو خود الٹا اس کے گھر میں رونا پیٹنا شروع ہوتا ہے یا اس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے؟ بھائی اگر دشمن کو آپ نے قتل کر دیا تو آپ کے گھر میں تو خوشی کے چراغ جلیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ماتم کی ابتدا یزید کے گھر سے، الٹا چور کوتوال کو نہ والی بات ہے، یہ تو ہے کہ نہیں؟ بہرحال لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ 300 ساڑھے 300 برس تک نہ کوئی ماتم ہوا تھا، نہ ہوتا تھا دنیا کے اندر، اور نہ ہی یہ تمام سب خرافات ہوتی تھی، بلکہ 363 ہجری میں، یعنی 4تھی صدی ہجری میں، 363 ہجری یعنی 4تھی صدی ہجری میں معز الدولہ دیلمی کے نام سے ایک شخص تھا، وہ 10ویں محرم کو اس نے بغداد کے اندر حضرت حسین کے ماتم کرنے کا حکم نافذ کیا، وہاں کا وہ بادشاہ امیر، اور اس کے بعد 452 یعنی 452 میں المعز الدین جو تھا دیلمی، اس نے پورے مصر میں تو بغداد میں قائم کیا تھا، پھر فاطمی حکومت تھی 5ویں صدی ہجری میں، اس نے پورے مصر میں یہ حکم جاری کر دیا کہ ماتم کیا جائے، نوحہ کیا جائے، گریہ وزاری کیا جائے، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ایک بات یاد رکھو، اسلام مکمل دین اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو چکا تھا، تو جو اس زمانے میں دین تھا وہ قیامت تک کے لیے دین ہوگا، جو اس زمانے میں دین نہیں تھا، بعد میں پیدا کیا گیا، وہ کبھی دین ہو سکتا؟ یہ بات کیا، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے یہ۔ تو بہرحال اس کی شروعات، اس کے بعد برسوں بعد پھر تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا جو اصل میں ترکی تھا، اس ترک بادشاہ نے، جس کا تعلق
شیعہ فرقے سے، ترکی تھا، شیعہ تھا یہ. اس وقت ہندوستان کے شیعہ اور سنی اور کچھ علاقوں میں باقاعدہ ہندو بھی غیر مسلم بھی تعزیہ داری کا اہتمام آج بھی کرتے ہیں، اور اس زمانے سے یہ شروعات ہوئی، جو دراصل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی نقل کی شکل میں کھپچیوں کے ذریعے، بانس کی پٹیوں کے ذریعے بنایا جانے لگا. اور وہ قبر جو عراق کے اندر کربلا نامی مقام پر واقع ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں، بر صغیر سے میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تمام سے علاقے بر صغیر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تعزیے کی جو تاریخ ہے، یہاں تعزیوں کی دھوم کیسے مچی، یہاں کیسے ماتم عراق سے اور بغداد سے کیسے یہاں پہنچا، اس کی تاریخ میں آپ کو بتلاتا چلوں. تیمور لنگ، جس کا جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تیمور لنگ نے اس کو ایجاد کیا، اور یہ ترکی تھا. اس برلا خاندان تیمور لنگ جو ہے یہ برلا خاندان کا آدمی تھا، بڑا لڑاکو جنگجو تھا. پوری دنیا کو فتح کرنے کا اس نے خواب دیکھا تھا. 1336 میں، یعنی 1336 عیسوی کے دوران سمرقند بخارا کے قریب یہ شخص ازبیکستان میں پیدا ہوا. ازبیکستان مشہور شہر ہے جو ایران اور پاکستان اور کے حدود پر واقع ہے، ازبیکستان. وہاں وہ پیدا ہوا. تیمور کو چنگیز خان کا بیٹا جو چغتائی تھا اس نے تربیت دی، اور محض 13 سال کے اندر اس نے جو ہے وہ ترکوں کا سردار بنا دیا گیا. اتنا ذہین تھا وہ. بہرحال اس طرح سے تیمور لنگ اس نے اس تعزیے کو ایجاد کیا. فارس، افغانستان، میسوپوٹامیہ، اسی طرح سے روس کے کچھ حصوں کو فتح کرنے کے بعد یہ تیمور لنگ 1398 میں 1398 کے اندر یہ ہندوستان پہنچا ہے، بر صغیر پہنچا. اس کے ساتھ 98,000 سپاہی تھے، فوج تھے. اور اس طرح سے دہلی کے اندر محمد شاہ تغلق کی حکومت تھی، ان سے لڑائی کر کے ان سے حکومت چھین کر یہ خود ہندوستان کے تخت پر بیٹھا اور اپنے آپ کو شہنشاہ اس نے اعلان کیا. تیمور جو ہے یہ ترکی لفظ کا کلمہ ہے تیمور، جس کے معنی ہوتے ہیں لنگڑا. اور یہ واقعی لنگڑا تھا. داہنا حصہ جو تھا پیر کا اور ہاتھ کا اپاہج تھا یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا جنگجو تھا کہ اس طرح سے اس نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا. تیمور لنگ یہ شیعہ تھا. تیمور لنگ کون تھا؟ ہاں، شیعہ رافضی تھا. یہ محرم کے مہینے میں ہر سال یہ عراق جایا کرتا تھا، اور وہاں جا کر کے وہ قبر حسین کی زیارت کرتا. ایک سال مریض ہوا، وہ نہیں جا سکا، تو اس کے چاہنے والوں نے کربلا سے مٹی منگائی اور اس کی شبیہ بنائی کھپچیوں کے ذریعے سے، اور گنبد بنایا لکڑیوں کا حضرت حسین کی قبر کا. اور تاکہ یہ تیمور لنگ تو وہاں نہیں گیا تاکہ اسے خوشی حاصل ہو، مسرت حاصل ہو، غمزدہ نہ ہو. اس کا دیکھا لکھنؤ، دہلی کے قرب و جوار کے جو نواب اور یہ تمام سب جو تھے، انہوں نے بھی باقاعدہ اسی طرح کی مختلف ریاستوں میں کھپچیوں کے تعزیے بنائے، اور فنکاروں نے قبر حسین کے نام پر اس طرح سے اسے خوش کرنے کے لیے تمام سب ڈھانچے تیار کیے گئے. طرح طرح کے پھولوں سے اس کو سجایا گیا، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں تعزیوں کو سجایا جاتا ہے، اور لوگ اس کی نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں. تعزیہ سب سے پہلے 801 ہجری میں تیمور لنگ کے محل کے احاطے میں وہ تعزیہ رکھا گیا. تیمور کے اس تعزیہ کی دھوم بہت جلد پوری دنیا، پورے بر صغیر کے اندر مچ گئی، پورے ملک میں مچ گئی. پھر ملک کے راجے رجواڑے، غیر مسلم سارے عقیدت اور محبت میں باقاعدہ ان تعزیوں کی زیارت کے لیے پہنچنے لگے، تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے. اور بہرحال اس طرح سے پوری ریاستوں میں باقاعدہ جناب علی تعزیے کا آغاز ہوا، اور بر صغیر کے اندر 801 ہجری سے پورے بر صغیر کے اندر تعزیہ بنانا، بھارت ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اور اسی طرح میانمار ہو یا اس کے قرب و جوار میں جو بھی یہ منایا جا رہا ہے. جبکہ خود تیمور لنگ جس ملک کا تھا، ازبیکستان ہو، آج بھی آپ جا کے دیکھیے ازبیکستان میں تعزیے نہیں بنائے جاتے، قازقستان میں تعزیے نہیں بنائے جاتے. شیعوں کے اپنے جہاں اکثریتی ان کے جو علاقے ہیں اس میں بھی تعزیے نہیں بنائے جاتے. یہ صرف بھارت کے مقدر میں یہ بدنصیبی آئی تھی، اور اس طرح سے یہاں پہ لوگ یہ تمام سب خرافات کرنے لگے. یہ تیمور لنگ 68 برس کی عمر پا کر کے بہرحال وہ بیمار ہوا اور اپنے ملک
قازقستان جا کر کے وہ تیمور کا وہاں انتقال ہو گیا، لیکن تیمور کے جانے کے بعد بھی یہ تعزیہ آج تک بر صغیر کے اندر باقاعدہ بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت آئی، مغلیہ سلطنت نے بھی اس کو جاری رکھا۔ مغل شہنشاہ میں ہمایوں جو بابر کا بیٹا تھا، بابر کا وہ بھی بابر سب شیعہ تھے، یہ سب رافضی تھے، تو ہمایوں بھی رافضی تھا۔ اس نے باقاعدے 46 جو تولے وزن کے زمرد کے تعزیے بنوائے، اور تعزیے بنوا کر کے باقاعدے اپنے گھر کے اندر اس نے رکھا، جبکہ آپ کو پتا ہے ان تعزیوں کا اسلام اور سے حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ تعزیے جب نکلتے ہیں، یہ ہوتے ہیں تو کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔ ان کے حضرت حسین کو پکارا جاتا ہے، المدد کے شرک یا نعرے لگائے جاتے ہیں، بدعات، خرافات، عورت مرد سب باقاعدے ڈھول اور ڈھکوڑے لے کر کے باقاعدے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور یہ تمام سب جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے باہر نکلے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے لیے باہر نکلے تھے، اور انہیں مظلوماً شہید کیا گیا۔ ایسی صورت میں جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں، تو زندوں کا ماتم کیا کرنا؟ یا تو تم جو میت ہوتی ہے، مر جاتا ہے، اس کا ماتم ہوتا ہے، اس کا سوگ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اسلام کے اندر 3 دن ہے۔ 3 دن کے بجائے 1300 برس یا 1200 برس سے باقاعدے ماتم بھی منایا جاتا ہے، سوگ بھی منایا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا منایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جناب علی بہت ساری جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، شہید ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ماتم کرنا یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے، تو نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ اور جہاں تک نوحہ کرنا، چہرہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، کودنا یہ تو اسلام کے اندر سراسر حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من شق جیوبہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان کو چاک کرے اور اپنے چہرے کو پیٹے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ ومن دعا دعوی الجاہلیہ وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جاہلیت کی پکار وہ پکارے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اسلام میں سے نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت، نوحہ ماتم کرنے والی، سر پیٹنے والی، چلانے والی، نوحہ جو کرتی ہیں عورتیں بال وال کھول کر کے، ایسی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائی جائے گی، اور اس پر تارکول کے کپڑے، قمیص اسے پہنائے جائیں گے، اور تمام تارکول کے کپڑوں سے اس کے جسم کو ڈھک دیا۔ تارکول سمجھتے ہو؟ تارکول یہ گرم گرم جو روڈوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اس کے کپڑے اسے پہنائے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ایسے شر پسندوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ الغرض اسی طرح سے یہ تعزیے باقاعدے 10ویں محرم کل ہے، اور بر صغیر میں پرسوں، بہرحال یہ باقاعدے گشت کیے جاتے ہیں گھر گھر میں، باقاعدے سڑکوں کے اوپر، راستوں کے اوپر، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، کتنے گند ہوتی ہے، کتنے اختلاف، فساد اور فتنوں کا مکمل موسم ہوتا ہے۔ گورنمنٹیں پریشان ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کے بدلے دوسرے شہری پریشان ہوتے ہیں، اور فتنوں و فساد کا مکمل طریقے سے ایک موقع ہوتا ہے۔ پھر اسے گھما اما کر کے جیسے غیر مسلمین اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے بت سروں کے اوپر اٹھا کر گشت کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور پیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور گاتے ہیں، اسی طرح سے، اور پھر ایک جگہ جا کر کے ان کو دریا میں ڈال دیتے ہیں یا گڈھے میں ڈال دیتے ہیں یا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں اپنے بتوں کو، اپنے دیوی دیوتاؤں کو۔ ایسے ہی یہ مسلمان بھی سروں پہ اٹھا کر ناچ گانا کر کے 10ویں محرم کو لے جا کر کے ایک فرضی قبر جگہ بنا کر اس کو کہتے ہیں یہ کربلا ہے، اور وہاں لے جا کر کے ان تازیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کے اوپر پتھر مار کر کے بہرحال اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی بت پرستی ہو نکو نام، جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں۔ صنم پتھر کے علامہ اقبال نے کہا تھا خدا سے تجھ کو نہ امیدی، بتوں سے امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ تمام سب چیزیں بنا کر کے سجدے کرنا، رکوع کرنا، بھیک مانگنا، ان کو پکارنا، ان کے سامنے ماتم کرنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، نیاز اور فاتح اور نہ جانے کیا کیا جو کچھ بھی ہوتا ہے، بہرحال یہ کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دلناک، بڑی غمناک اور بڑی المناک اور بڑی اندوہناک شہادت ہے 10ویں محرم کو جو کیا گیا، بہرحال لیکن یہ شہادت اتنی زیادہ
اتنی زیادہ نہیں مشہور اہم تھی جتنی کہ اس کے افسانے گڑھے گئے اور اس تعلق سے قصے کہانیاں گڑھی گئیں، کیونکہ دنیا کے اندر صرف حضرت حسین ہی کی شہادت نہیں ہوئی. آپ غور کریں، دنیا کے اندر صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں، حضرت حسین سے پڑھ کے انبیاء اور رسول کا مقام اور رتبہ آتا ہے. ایسے ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں، رسول بھی، جن کو باقاعدہ آریوں کے ذریعے دشمنوں نے درمیان سے چیر دیا ہے، ختم کر دیا، مار مار کر کے ان کو شہید کر دیا. لیکن آج ان کا کوئی ماتم تو ماتم ہے، ان کا نام تک لوگوں کو پتہ نہیں، ان کا نام تک پتہ نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا پر نانا حضرت حسین کے سید الشہداء جن کو اللہ کے نبی نے قرار دیا، حضرت امیر حمزہ کو میدان احد کے اندر شہید کیا گیا، آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ کے کلیجوں کو کاٹا گیا. یہ سب اتنی دردناک سزا، اتنی دردناک شہادت، آج اس کا کوئی ماتم منانے والا، اس کا کوئی ذکر کرنے والا نظر آ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب یکم محرم کی پہلی تاریخ کو اس داماد علی کی شہادت ہوئی، حضرت علی کے داماد حسین کے بہنوئی کی شہادت ہوئی یکم محرم کو. کوئی جانتا ہے مسلمان سیدنا عمر فاروق اعظم کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت عطا فرماتا. یہ رتبہ اور یہ مقام، لیکن ان کے شہادت کا کہیں کوئی ماتم، کہیں کوئی ذکر. یکم محرم کو منایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کوئی جانتا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود آپ کے قدمہ مبارک خون سے خون چکا ہوئے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہوئے، خود حضرت اور تو اور ہے، باپ بڑا یا بیٹا؟ مجھے یہ بتاؤ، حضرت علی بھی شہید ہوئے. کون ظالم حضرت علی کی شہادت کا ماتم مناتا ہے؟ کون ان کے نوحے کرتا ہے؟ کیوں ان کے نام کے یہ تمام سب نہیں کیے جاتے؟ یہ بہت بڑا ایک راز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں. اور اسلام کے اندر کوئی پیدائش اور موت پر کسی کی سوگ اور کسی کی سالگرہ اگر ہو جاتی نا، تو کسی بھی دن ایسا نہیں بچتا جس دن سوگ نہ منایا جائے یا کسی کی پیدائش کی جنم دن اس کا نہ منایا جائے. لیکن اسلام کا ان تمام سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ تمام سب خرافات یہ شیطان نے نام نہاد مسلمانوں میں ڈال دی ہے. میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کربلا کی جو داستان ہے، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ در حقیقت یہ انہی لوگوں کی سازش ہے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دے کر کے شہید کیا. بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کوفہ کے سبائی اور یہودی تھے خبیث، جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا. حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کر لی اور حکومت دے دی کہ آپ لے لو، ہم نہیں چلا پائیں گے، آپ اس کے مالک ہو جاؤ، حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی باغ و ڈور سنبھالی. حضرت حسن اپنے باپ کی جامع مسجد کوفہ کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، ان ظالم کوفیوں نے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. کس کی بات کر؟ یہی شیعہ رافضی تھے خبیث، کہتے تھے تو مذل المؤمنین ہے، مومنوں کو ذلیل کرنے والا، عار للاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے کے لیے تو عار ہے، کیونکہ معاویہ سے تم نے کیوں مصالحت کر دی. اصل میں پوری ایک لابی تھی حضرت حسین کے پیچھے، جنہوں نے حضرت سب کو شہید کیا، حضرت علی کو، عثمان کو، سب کو. یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ یہودی تھے. کون تھے یہ؟ جو منافق تھے، ظاہری طور پر مسلمان ہوئے تھے. ہم نے آپ کو اس کی تاریخ بھی بتائی. عبداللہ ابن سبا یہودی. باقاعدہ حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو جب مکہ سے نکلتے 60 کوفی، کتنے؟ 60 کوفی حضرت حسین کے آگے پیچھے دائیں بائیں لگے ہوئے تھے. یہی خط لانے والے تھے بہکا کر کے. کیوں؟ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہم نے سب کو ختم کیا، یہ آخری پیس ہے حسین، اس کو ختم کر دو. اس کے بعد معاویہ کی، اس کے بعد یزید، تو معاویہ کے بعد ہے. یزید کو ختم کرنا بہت آسان. یہ یزید کے بھی دشمن تھے، یہ حضرت حسین کے بھی دشمن تھے، یہ پوری سلطنت اسلامیہ کے دشمن تھے. یہ چاہتے تھے اس پر یہودیوں کا قبضہ ہو. اور آج مسلمان اس کو سارا ٹھیکرا یزید کے سر پہ ڈال دیتا ہے. بڑی اس سلسلے میں بھی بڑے تجزیاتی چیزیں، بڑی بڑی باتیں اگر آپ سنو گے تو آپ ہنسو گے. اب یہی دیکھ لو. اچھا، تو اس طرح سے یہ تمام سب چیزیں ہوئیں سازشوں کے تحت. اسلامی سلطنت کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا. حضرت حسین تو ایک بہانہ تھے.
حسن حسین کو یرغمال بنایا گیا، یوں سمجھ لیں آج کی زبان میں اغوا کر کے مکہ سے لایا گیا. کہتے جی واقعات میں آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اپنے بھی یار جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حسن حسین کو خواب میں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے تو تم صبر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تمہاری لڑائی ہوگی. کہتے ہیں یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہتے نا اسلام زندہ تو نہیں ہوا، البتہ اسلام ذلیل ضرور ہو رہا ہے. اسلام ذلیل ہوا، اور ذلیل کس نے کیا؟ ان یہودیوں نے کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں پلے ہوئے، بالکل سادہ سودہ جسم، سادہ سودہ دماغ، ان کو یہ تمام سب چیزیں، حالانکہ منع کرنے والوں نے منع کیا. خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں تمہارا چچا بھی ہوں، میں تمہارا اور تمہارا نانا بھی ہوں، دو رشتے ہیں. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری داڑھی پکڑ لوں تو تو رک جائے گا، تو اللہ کی قسم میں تیری داڑھی پکڑتا، میں تیرے گھوڑے کے نیچے سو جاتا، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. نہیں، وہ 60 آدمی لگے ہوئے تھے اور باقاعدے. المہم ایک کہانی ہے بہت بڑی دلدوز، گھیر کر کے یہودیوں نے حسن حسین کو شہید کیا. جی جناب علی. اور سورا ٹھیکرا حضرت یزید رحمت اللہ علیہ حضرت معاویہ کے صاحبزادے ان کے سر پہ. ہمارے یہاں کچھ، بہرحال یہ کہانی تو آپ جانتے ہیں، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. آخری بات، ایک شبہ ہے. ہمارے یہاں کچھ بیچارے یہودی انہی رافضی شیعوں کے پروردہ لوگ ہیں، ذہنیت پہ حکومت سوار ہے، حکومت لو حکومت لو حکومت لو، سلطنت لو، خلافت اور ملوکیت، اس چکر میں پڑے ہوئے، کتابیں بھی لکھی خلافت و ملوکیت کے نام پر. ان کے دماغوں پر وہی شیعیت غالب ہے، رافضیت. یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تو نہیں تھی، یعنی یہ بالکل ڈیموکریسی، بالکل معتدل اپنے آپ کو کہنے والے، یہ خلافت و ملوکیت کی لڑائی تھی. کہ خلافت مطلب یعنی مشورے سے حکمران، ملوکیت مطلب یعنی قبضہ کر کے. تو گویا کہ ایک تیر سے دو شکار یہ کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نشانہ لگا رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ ذلیل، اللہ انہیں ذلیل فرمائے. کہ ملوکیت، حضرت امیر معاویہ نے ملوکیت قائم کی، اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا. اس لیے حضرت حسین اس ملوکیت کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ملوکیت نہ ہو، خلافت رہے. اعوذ باللہ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر یہی تھا تو کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے؟ اس ذلیلوں سے کوئی کہے اللہ انہیں ہدایت دے، آج کل کے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے اوپر، پورے صحابہ کو مطعون کیا جاتا ہے اس طرح سے کہتے. اور یہ ملوکیت کیا ہے؟ ملوکیت یعنی بادشاہت. اسلام کے اندر بادشاہت مطلوب ہے. حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہ بنایا، حضرت داؤد کو وآتینا داؤد ملکا، اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد کو ملک عطا فرمایا، بادشاہ بنایا. یہ سب اصل میں ایک خاص شیعوں کی پیداوار کی ذہنیت ہے، خلافت و ملوکیت کے اندر تقسیم کر کے. اور بعد ایک فرقہ ہے مسلمانوں کے اندر، وہی ہے جو سعودی عرب کو اسی وجہ سے ابھرا کہتا ہے کہ یہاں بادشاہت چل رہی ہے، خلیج میں بادشاہت چل رہی ہے. اس بیچارے کو بندر بانٹ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے نا، جب سے یہ پیدا ہوا، جب سے یہ کبھی اس کو حق بات کے تائید کی توفیق نہیں ہوئی. یہی سب کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں، لیکن اللہ ذلیل کرتا ہے. اسی طرح سے ذلیل ہو کر کے مسلمانوں کے ملکوں میں بھی الیکشن لڑتے ہیں. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایسے لوگوں کا، سب معلوم ہے. خلافت و ملوکیت جس نے لکھی اور جو ذلیل و رسوا ہوا، جس کی کتاب پر باقاعدہ ایران نے انعام اور نوبل پرائز اس مولوی کو عطا کیا، جو مر گیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے. تو اس طرح سے یہ امت کے درمیان فتنے پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی. کوئی کہتا حق باطل کی لڑائی تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی. کوئی کہتا ملوکیت اور خلافت کی لڑائی تھی، کوئی فلاں کی لڑائی تھی، فلاں. کچھ نہیں تھی. یہ صرف یہودیوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی تھی. یہودی تھا اس کے پیچھے. ان یہودیوں کو پتا تھا کہ میدان کربلا میں جب ان کے پول کھلیں گے، راز فاش ہوئے اور حضرت حسین نے خطوط دکھائے، اے فلاں یہ تم نے خط بھیجا، یہ تم نے راز فاش ہوئے. کہا اس کو ختم کر دو، نہیں تو یہ تو ہمارے نام لے کر کے کہیں اگر یزید کو پتا چل گیا تو ایک کو پکڑ کر کے قتل کرے. اور یہ سارے خطوط 12,000 جو بھیجے گئے تھے، یہ یزید کے سے چھپ کر کے ان کوفیوں نے بھیجے تھے. سب کارنامہ کوفی لا یوفی. آج تک کوفہ سے کبھی وفا کی خوشبو نہیں ملی ہے. یاد یہودیوں کے ہاتھوں پر آج بھی کھیلا جا رہا ہے، لوگ کھیل رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔ الغرض یہ ماہ مبارک نہایت ہی حرمتوں والا، روزوں والا، اہمیت والا تھا، لیکن ان ذلیل یہودیوں نے سوچا کہ ہماری خوشیوں میں مسلمان کہاں سے، ان کو غمزدہ بنا دو۔ ان کا نیا سال ہی حضرت عمر فاروق اعظم نے ہجرت سے رکھا تھا، ان کے سال کی ابتدا ہی غم و علم میں بنا دو، بدل دو، اور اس طرح سے انہوں نے یہ تمام سب خرافات رچی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے تمام ساتھیوں کو ذلیل و رسوا فرمائے، اور اللہ حضرت حسین کے قاتلوں کو اور ان کے خاندان کے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا اس نے کیا، اور مرنے کے بعد بھی آج تک جو لوگ ماتم نوحے کر رہے ہیں اور اپنے داغ اپنے پیشانیوں کے قتل حسین کے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں مٹ پا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی ذلیل و رسوا فرمائے، ان کے ماننے والوں کو بھی اور ان کی مشابہت اختیار کرنے والوں کو بھی اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو بھی اللہ سب کو ذلیل و رسوا فرمائے اور سب کو نیست و نابود فرمائے، ہلاک و برباد فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کے جھنڈے کو اللہ بلند فرمائے، قرآن و سنت کو سربلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔